یہ وہ تاریخی لمحات ہیں، تاریخی مناظر ہیں جو کہ اس وقت آپ PRY نیوز کی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ JD وینس جو کہ دوسرے وائس پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، جو کہ پاکستان آئے ہیں، پہنچے ہیں اس وقت نور خان ایئر بیس پر۔ فیلڈ مارشل نے والہانہ استقبال کیا، ان کو ریسیو کیا۔ فیلڈ مارشل کے ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ساتھ ہی ساتھ ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار بھی تھے، ان کو ریسیو کیا گیا اور ایک والہانہ پرجوش استقبال کیا گیا JD وینس کا۔ اور JD وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، اپنے وفد کے ہمراہ، جس وفد میں جو کلیدی کردار ہے ایک وہ اسٹیو وٹکاف کا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جیرڈ کشنر کا ہے، ان کے ہمراہ اور پورے اپنی ڈیلیگیشن کے ہمراہ اور بھی موجود ہیں ڈگنیٹریز، ان کے ساتھ نور خان ایئر بیس پر لینڈ کر چکے ہیں۔ یہ مناظر تاریخی مناظر ہیں جو کہ تاریخ میں لکھے جائیں گے سنہری حروف میں۔ پاکستان اپنی کاوشوں میں کامیاب ہو گیا اور تمام پاکستان کے دشمن جو کہ یہ فیک نیوز پھیلا رہے تھے، مس انفارمیشن پھیلا رہے تھے، وہ یہ دیکھ لیں، یہی وہ تاریخی لمحات ہیں، یہی وہ مناظر ہیں جو کہ جن کے لیے پاکستان ایک مہینے سے زائد کوششیں کر رہا تھا، بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہا تھا۔ کل رات ایرانین وفد پاکستان پہنچا اور آج یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے JD وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، پاکستان پہنچ چکے ہیں اور ان کا والہانہ پرجوش استقبال کیا گیا فیلڈ مارشل کی جانب سے، ڈیپٹی پرائم منسٹر کی جانب سے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے، ان کو گلدستہ پیش کیا گیا۔ اس سے آگے بات ہوگی اسلام آباد اکارڈز پہ، اور اسلام آباد اکارڈز کے حوالے سے، پیس ٹاکس کے حوالے سے JD وینس اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اسلام آباد میں فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات ہیں۔ یہ جو مناظر ہیں اسلام آباد پہنچ چکے ہیں نور خان ایئر بیس پر، تو بہت تاریخی لمحات ہیں یہ، اور یہ جو مناظر اس وقت آپ PRY نیوز کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں یہ سنہرے حروف میں ہسٹری میں لکھا جائے گا، تاریخ میں لکھا جائے گا۔ What a day to witness, to be honest, as Pakistani we feel so proud, alhamdulillah۔ اور پاکستان نے اپنا کام کر دکھایا، پاکستان کے اوپر جو ذمہ داری تھی، جو ہم نے ایک ٹاسک، ایک چیلنج ہم نے جس کا ذمہ اٹھایا تھا، آج دیکھیں کہ آج باقاعدہ یہ دونوں فریق پاکستان پہنچ گئے ہیں اور الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بڑے زبردست ان کے لیے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ اب مذاکرات کا دور شروع ہوگا اور ظاہر ہے اس حوالے سے بھی جب مشترکہ اعلامیہ یا اس حوالے سے کوئی ڈیکلریشن سامنے آئے گا تو ہی ہم کوئی نتیجہ اس سے اخذ کر سکتے ہیں، لیکن اٹ سیلف یہ بہت بڑا ایک کامیابی کا سفر ہے جو طے ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ 40 دن کس طرح سے پوری دنیا نے دیکھے، لمحہ بہ لمحہ سب یہ سوچتے تھے کہ امن کی طرف واپسی کا راستہ کیا ہوگا، کیسے اس جنگ کو روکا جا سکے گا، کون سے وہ ممالک ہوں گے جو گارنٹر کے طور پر سامنے آئیں گے، کیونکہ امریکہ یوزولی وہ یہ رول پلے کرتا ہے، لیکن اس جنگ میں امریکہ خود ایک فریق بن گیا جب اس جنگ کو انہوں نے اسرائیل کی جنگ کو آگے بڑھایا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا امریکہ کے تعلقات جس طرح کے رہے تو چائنا بھی کھل کر وہ رول پلے نہیں کر سکتا تھا، سامنے نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ ایک فریق پارٹی بن سکتا تھا۔ دوسری جانب GCC کنٹریز جو کہ ظاہر ہے ریٹیلیشن جب ہوئی ایران کی جانب سے تو وہ نشانہ بنی، تو وہ بھی کوئی ایسا رول پلے نہیں کر سکتی تھی، لیکن بیہائنڈ دا سین چائنا، سعودی عربیہ، ان کی بڑی کوششیں رہیں اور اس کے بعد یہ ذمہ پاکستان کے سر پہ آیا، یہ ہمہ ہمارے سر پہ بیٹھا کہ کیونکہ ہمارے تعلقات امریکہ سے بھی اچھے رہے، چائنا سے بھی اچھے ہیں، GCC کنٹری سے بھی ہیں، ایران سے بھی ہیں، تو یہ ٹرسٹ ہے پاکستان کا دنیا میں، دنیا کا پاکستان پر یہ ٹرسٹ ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی نائب صدر بطور فریق پاکستان آئے ہیں دوسرے فریق سے بات کرنے، اور پاکستان ان کی میزبانی کر رہا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ٹاکس ہوا کرتی تھی دوحہ میں، استنبول میں، لیکن پاکستان نے الحمدللہ یہ کامیابی حاصل کی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر سے پاکستان کو ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی سے نوازا ہے، اور آج دنیا معترف ہے پاکستان کی ملٹری قیادت کی، پاکستان کی پولیٹیکل قیادت کی۔ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، دشمن دیکھتا رہ گیا اور پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر پایا، ناممکن کو ممکن بنایا۔ بہت بڑی پاکستان کی ایک کاوش تھی سفارتی سطح پر، اور پاکستان اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل نیٹ سٹیبلائزر کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور پاکستان نے وہ جنگ رکوائی جس کے بارے میں ہم یہ بیٹھ کے سوچتے تھے کہ یہ جنگ کون رکوائے گا، یہ شروع تو ہو گئی لیکن یہ جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تقریباً 6 ہفتے طویل یہ جنگ تھی جو کہ پاکستان نے رکوائی، اور اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اب آج ہم دیکھ رہے ہیں، جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ایرانین وفد بھی پاکستان میں موجود ہے، اور
अमेरिकन वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। जेडी वैंस के हमरा स्टीव विटकॉफ भी हैं, जैरेड कुशनर भी हैं और उनकी पूरी डेलीगेशन है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं इस वक्त जो मनाज़िर टीवी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं, ये फील्ड मार्शल हिमसेल्फ उन्होंने रिसीव किया जेडी वैंस को। साथ साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार थे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी थे। तो पाकिस्तान की सिफारती काविशें रंग ले आई हैं और दुश्मन धरा का धरा रह गया और देखता ही रह गया। और पाकिस्तान ने ईरानियन वफ्द और जो अमेरिकन वफ्द है, अमेरिकन वफ्द को अब इस्लामाबाद अकॉर्ड्स में मेज पे बिठाने जा रहा है पाकिस्तान। और आज बात होगी इस्लामाबाद अकॉर्ड्स के हवाले से। अमेरिका की जानिब से एक 15 निकाती एजेंडा पेश किया गया था, ईरान की जानिब से एक 10 निकाती एजेंडा पेश किया गया था। पाकिस्तान ने 40 दिन से लेकर 6 हफ्ते की जो तवील जंग थी, इसमें भरपूर सिफारती कोशिशें की और दोनों फरीकैन को राजी किया। वो फरीकैन जो कि दहाइयों से एक दूसरे को साथ डायरेक्ट डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व नहीं थे, उन दोनों फरीकैन को लाकर इस्लामाबाद में मेज पे बिठाने जा रहा है पाकिस्तान अब से कुछ ही देर बाद। लेकिन ये जो मनाजिर हैं ये तारीखी मनाजिर हैं और ये तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखे जाएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर पाया। और जेडी वेंस इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पूरे पाकिस्तान को बड़ा इंतजार था, बिल्कुल बड़ा इंतजार था पाकिस्तान को, दुनिया को इंतजार था। सबकी नजरें इस्लामाबाद में लगी हुई थी और अभी भी सबकी नजरें इस्लामाबाद पर है। इंटरनेशनल मीडिया उन्होंने अपने स्टूडियोज यहाँ पर टेम्पररी स्टूडियोज कायम कर लिए हैं। यहाँ से लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग हो रही है कि क्या इस्लामाबाद से खबर निकलती है। लेकिन हमने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों फरीक को ले आए, एक टेबल पर बिठाया और अब ये मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा। यकीनन सब पर उम्मीद है कि यहाँ से अच्छी खबर निकलेगी, मुस्तकिल अमन की तरफ जाएंगे। ये जो सीज फायर हुआ है हो सकता है मजीद एक्सटेंड भी हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जब इस तरह की टॉक्स होती हैं बहुत सेंसिटिविटी होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कुछ नए पॉइंट्स भी शायद आ सकते हों, उनको इंक्लूड किया जाएगा और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। तारीखी लम्हात पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और दुश्मन ने इस बार भी ये कोशिश की कि वो प्रोपेगेंडा करे, झूठी खबरें फैलाए। खासतौर पे पड़ोसी मुल्क का हम जरूर जिक्र करेंगे। उनके मीडिया ने जिस तरीके से सुबह से झूठी खबरें फैलाई हुई थी वो अब बिल्कुल गलत साबित हुई और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह गलत ही साबित होती है, क्योंकि झूठ जो है उसका कोई सर पाँव नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख लें जेडी वैंस पहुँच गए हैं और अब यकीनन ये एक बड़े तारीखी लम्हात रकम हो रहे हैं जो आपने देखे। जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार, मोहसिन नकवी इस्तकबाल के लिए पहुंचे। इससे पहले रात गए ईरानी वफ्द पहुंचा और उसमें जी ईरानी वफ्द में ईरान के वजीर खारजा वो पहुंचे, अब्बास इराकची, साथ ईरान पार्लिमान के जो स्पीकर हैं बाकिर कलीबाफ वो भी पहुंचे और उनका डेलीगेशन भी उनके हमरा पहुंचा। वहां भी हमने देखा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर वहां पर मौजूद थे, इसहाक डार वहां पर मौजूद थे, उनका भी पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। तो दोनों फरीक अब पाकिस्तान पहुंच गए, मेहमान आ गए हैं जिनका इंतजार था। अब मुज़ाकरात के राउंड्स होंगे और देखते हैं जनाब ये मुज़ाकरात किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया है। अब जिम्मेदारी इन फरीक पर है कि वो इस अमन को देर पा कैसे बनाते हैं, इस अमन को मुस्तकिल कैसे बनाते हैं और किन नताइज पर पहुंचते हैं, इसका आउटकम क्या निकलता है, ये जिम्मेदारी इन फरीक पर आयद होती है। तो पूरा पाकिस्तान आज खुश है, आज प्राउड है, अपनी मिलिट्री और अपनी पॉलिटिकल क़यादत के साथ खड़ा है। इस लम्हे का बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था कि कब जेडी वैंस पाकिस्तान आएंगे। जैसे भी आपने भी जिक्र किया कि दुश्मन मुल्क ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी फेक न्यूज स्प्रेड करने की, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की। दुश्मन बौखला के फेक न्यूज स्प्रेड करा था सुबह से ही, लेकिन पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कि नामुमकिन था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से जेडी वैंस अपने वक्त के हमरा इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ी पीस टॉक होने जा रही है। राजा मोहसिन एजाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे मजीद सूरत हाल पर बात करते हैं। राजा मोहसिन, ज़ाहिर है तारीखी लम्हात आप भी हम भी पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से अमेरिकन वफ्द आया, इससे पहले ईरानी वफ्द आया, भरपूर इस्तकबाल हुआ और अब ज़ाहिर है मुज़ाकरात जो हैं उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में इसकी भरपूर तैयारियां भी की गई हैं। ज़रा सा हमें थोड़ा सा एक बार फिर से मनाजिर डिस्क्राइब कीजिएगा जब ये डेलीगेशन पहुंचा, अमेरिकन डेलीगेशन। देखिए, अमेरिकी डेलीगेशन जब इस्लामाबाद पहुंचा तो पाकिस्तान की जो टॉप लेवल की क़यादत है उसकी जानिब से इसका इस्तकबाल किया गया। जो नायब सदर हैं जेडी वैंस अपने वक्त के हमरा पहुंचे तो पाकिस्तान की जानिब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस वक्त का इस्तकबाल किया और इस मौके पर जो मुख्तसर बातचीत हुई दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान, उसमें अमन और इस्तेहकाम की अज़म को दोहराया गया और फरीकैन के दरमियान मकसद और तामीरी
مذاکرات کی امید ظاہر کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے، اور پاکستان نے ایک دفعہ پھر اس عزم کو بھی دہرایا ہے کہ پاکستان تنازع کے پائیدار حل کے لیے جو اپنی سہولت کاری ہے وہ جاری رکھے گا۔ اس سے قبل بھی جب کانفلکٹ اپنی پیک پر تھا تو پاکستان کی قیادت، پاکستان کو ہی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی کو ممکن کر دکھایا، اور اس کے بعد تمام تر مشکلات اور اسرائیل کی جو وائلیشن تھی ان کے باوجود پاکستان کی قیادت اس سیز فائر کو جو انیشیلی 14 دن کا تھا اسے برقرار رکھنے میں بھی کامیاب رہی۔ اور اس کے بعد اب جس طرح ایرانی وفد کل رات ہی پاکستان اب پہنچ چکا تھا اور اب امریکی وفد بھی پہنچ چکا ہے، تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں ان کے درمیان تعمیری بات چیت ہوگی۔ دونوں فریقین کی جانب سے مذاکرات کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ پرامید بھی ہیں، تعمیری بات چیت، مثبت بات چیت کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پاکستان نے بالکل نیک نیتی کے ساتھ جو مذاکرات کی ٹیبل ہے وہ سجا دی ہے، اور کر دکھایا ہے کہ جو کچھ دن پہلے تک ناممکن دکھائی دے رہا تھا، ایک طویل عرصے کے بعد اس سطح کی امریکی اور ایرانی قیادت کے درمیان براہ راست یہ ملاقات ہوگی، ٹاکس ہوگی، نیگوسیشنز ہوگی۔ بہت سارے نکات جو ہیں وہ دونوں فریقین کی جانب سے مذاکرات سے پہلے ہی سامنے آتے رہے، لیکن جب یہ فیس ٹو فیس ٹیبل پر بیٹھیں گے تو یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ کچھ مثبت نتیجہ نکلے گا، اور مڈل ایسٹ کا ریجن جہاں پہ جنگ کے باعث حالات خاصے خراب ہو چکے تھے اور تمام جو فورمز سے بے بس ہو گئے تھے، اس ایسے موقع میں پاکستان اور پاکستان کی قیادت سامنے آئی، انہوں نے یہ ناممکن کام کر دکھایا ہے۔ اور اب جو یہ پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے پاکستان کی تیاریاں بھی بڑی زبردست ہیں۔ جس انداز سے پاکستان نے یہ سارا پروسیس کیا ہے، جس طرح کا استقبال کیا گیا ہے دونوں وفود کا، اس سے پاکستان کی جو نیک نیتی ہے اور جو پاکستان کی کمٹمنٹ ہے ٹورڈ پیس، وہ اس کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ اور کنونشن سینٹر اسلام آباد میں بھی آبزرورز کے لیے، غیر ملکی وفود کے لیے، صحافیوں کے لیے خصوصی میڈیا سینٹر بنایا گیا ہے، جہاں پر تمام تر جو بین الاقوامی معیار کی سہولیات ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں۔ تو پاکستان نے اپنی کمٹمنٹ، اپنی جو گڈ ول، اپنی نیت جو ہے وہ دکھائی ہے، مذاکرات کی ٹیبل بھی سجا دی ہے، اور یقیناً فریقین بھی اس اہم موقع کو، امن کے موقع کو جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس جو بات چیت کا مرحلہ ہے اس کو تعمیری راہ سے آگے بڑھاتے ہیں۔ We are not like I'm not expert باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، لیکن یوزولی عموماً بڑے اس پہ گفتگو بھی کی جاتی ہے، ہم نے دیکھا اکثر بیشتر بڑے خوش ہمیں نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے اسٹیو وٹکاف ملے ہیں خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب سے، وہ بڑے خوش کن مناظر لگے، تھوڑا ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں یہ ایکسائٹمنٹ، یہ جو خوشی ہے، جو نیک نیتی ہے، یہ فریقین جو دونوں پارٹیاں یہاں پہنچی ہیں، اور پھر جو پاکستان جو کہ اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہا ہے، پاکستان کی قیادت جو اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہی ہے، آپ ساروں کی جو کمٹمنٹ ہے وہ ان ویژولز کے ذریعے آپ اس کا بھرپور اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ راجہ محسن اعجاز سے وقتاً فوقتاً ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ اس وقت جو ناظرین آپ یہ مناظر اپنی سکرینز پر ARY نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف رات گئے ایرانین وفد پاکستان پہنچا، اسپیکر باقر کالباف کی قیادت میں تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ دوسری طرف اب سے کچھ دیر پہلے جب JD وینس اپنے ڈیلیگیشن کے ہمراہ نور خان ایئر بیس اسلام آباد پہ لینڈ کیے تو ان کو پرتپاک استقبال کیا گیا۔ یہ وہ دو فریق ہیں جن کے بیچ میں دہائیوں کی ٹینشن تھی، سینکشنز تھے، ٹیرف تھے، اور یہ وہ دو فریق ہیں جنہوں نے کبھی ڈائریکٹ ڈپلومیسی نہیں کی تھی، کبھی انگیج نہیں ہوئے تھے ڈائریکٹ ڈپلومیسی میں۔ ان دونوں فریقوں کو لا کے اسلام آباد میں ایک میز پر بٹھانا پاکستان کی بہت اہم اور بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر سے عزت سے نوازا ہے، پاکستان کے قد میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک طرف تو ایرانین وفد رات کے پاکستان پہنچا، اسلام آباد پہنچا، دوسری طرف اب سے کچھ دیر پہلے JD وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اپنے وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور ان کا پرتپاک والہانہ استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل ہسل وہاں پر موجود تھے، ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار وہاں پر موجود تھے، وزیر داخلہ محسن نقوی وہاں پر موجود تھے۔ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، ان مناظر سے ہمیں یہی سگنلنگ ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے بڑے خوشی کا اظہار کیا اسٹیو وٹکاف نے بھی اور JD وینس نے بھی آ کے، وہ بڑے خوش کن مناظر تھے اور خوش آئند سگنلنگ ہم اسے اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مناظر بڑے تاریخی مناظر ہیں، اور تاریخ میں، ہسٹری میں جب بھی لکھا جائے گا تو پاکستان کا نام انشاءاللہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ الحمدللہ۔